زبردستی ایک فرقے کا بانی بنانے میں مخالفین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور آج بھی لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو لے کر ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے ادیان باطلہ اور صراط مستقیم۔ اس میں جو باطل ادیان ہیں اور باطل ادیان کو اور ان کے مقابلے میں جو صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، اس کو بیان کیا۔ اسے لکھنے والے مفتی نعیم صاحب ہیں جو جامعہ بنوریا کے محتمم رہ چکے، اور اسے پسند کرنے والے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب جو بقید حیات ہیں، اور یہ کتاب جو ہے بیت الارشاد کراچی سے چھپی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کتاب کو دکھایا، کیونکہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ زبانی نہیں ہیں یا وہ خیالی نہیں ہے، نہ وہ الزامی ہے، بلکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ حقائق کے پیرائے میں کی جا رہی ہے۔ کہ یہ میں نے جو کہا کہ اعلیٰ حضرت کو ایک فرقے کا بانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جی انہوں نے کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھی، تو یہ کوئی الزامی بات یا خیالی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مفتی نعیم صاحب نے جب یہ کتاب لکھی تو انہوں نے ہمیں ایک نیا نام دیا، فرقہ بریلویہ۔ یاد رکھیے گا، اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بات کریں گے جمعوں میں۔ اور انہوں نے ٹائٹل لگایا کہ یہ فرقہ کب وجود میں آیا۔ یہ فرقہ بریلوی تقریباً 1297 ہجری کو وجود میں آیا۔ اب مفتی نعیم کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں، کوئی کسی چھوٹی سی مسجد کا کوئی مولوی نہیں، اور کسی مدرسے کا چھوٹا سا کوئی محتمم نہیں ہے۔ مفتی نعیم ایک قد آور شخصیت ہے ان حضرات کے نزدیک جو اس کے ماننے والے ہیں یا جو وہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے۔ باہر مفتی نعیم ایک قد آور شخصیت جانی جاتی ہے اس مکتبہ فکر کے اندر۔ اب وہاں سے لکھی ہوئی کتاب، اور پھر فضل بھی کریں مفتی تقی عثمانی صاحب جسے اس مکتبہ فکر کے اندر شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کا ٹائٹل حاصل ہے، تو یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کسی نے جذبات میں آ کے لکھی۔ انہوں نے تو مسئلے کو واضح کرنے کے لیے قدم اٹھایا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے انہوں نے اس پوری کتاب کو مرتب کیا۔ تو یہاں پر ان کی دیانت داری اور امانت داری اور ان کی علمی حیثیت کی قلعی کھل کے رہ جاتی ہے کہ انہوں نے امام اہل سنت پر یہ بہتان باندھا کہ انہوں نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم برسر منبر کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے کسی فرقے کی کوئی بنیاد نہیں، اور نہ ہی بریلوی کوئی فرقہ ہے۔ ہم اہل السنہ و جماعت ہیں، لیکن جب لوگوں نے بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا، تو پھر ہم نے لفظ بریلوی اپنی شناخت اور تشخص کو قائم رکھنے کے لیے اور باطل سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا، ورنہ بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور جب دوسرے بھی اپنے آپ کو یہی کہنے لگے تو ہم وہ اہل سنت و جماعت ہیں جس کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد اللہ خان ہیں۔ اب ان عقائد و نظریات کا پرچار کرنے والے ہیں جو بریلی کے تائیدار امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقائد و نظریات۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے یہ ہے دیانت داری کا خون، اتنی بڑی شخصیت لیکن علمی حالت اور دیانت داری کا یہ حال ہے۔ اختلاف کسی سے بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی پر جھوٹ باندھنا، بہتان لگانا، یقیناً کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اور کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال انہوں نے یہ کام کیا، اور جب تک یہ کتاب چلتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے،
اور بدگمانی کا شکار ہوتے رہیں گے. اس ساری کی ساری بدگمانی کا جو اکاؤنٹ ہے یہ لکھنے والے کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہے گا. بہرحال انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا بانی فرقہ بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی کے حالات. پھر اعلیٰ حضرت کے حالات بیان کیے، کب پیدا ہوئے، کہاں پڑھے، یہ ساری بات لکھ کر انہوں نے کہا. اب اگلے صفحے پہ کہتے ہیں فرقہ بریلوی کے عقائد و نظریات. انہوں نے ہمیں ایک فرقے میں ڈال دیا. اب ہمارے عقائد و نظریات بھی حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ بھائی ان کے یہ عقائد و نظریات ہیں، اس لیے یہ باطل ہیں اور ہم صراط مستقیم پر ہیں. بات کی ختم ہو گئی. انہوں نے ہمیں لے جا کے ادیان باطلہ کی صف میں کھڑا کر دیا اور خود حضرت صاحب جو ہے وہ صراط مستقیم کے مسافر بن گئے. اور پہلا ہم پر جو الزام تھوپا یا اعلیٰ حضرت پر جو بہتان باندھا وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا. نبی علیہ السلام کو علم غیب حاصل تھا. یہ انہوں نے ہم پر جناب علی الزام لگایا. اب الزام تو انہوں نے لگا دیا اور ٹائٹل انہوں نے اگلے صفحے پہ تفصیل شروع کر دی کہ پہلا عقیدہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب ہے. تو اب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام عالم الغیب تھے جب پہ ٹھوک دیا. جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتاوی نظر 29ویں جلد ہے. یہ 33 جلدوں پر ہے اور ایک جلد کا سائز دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس علم و فنون کے تاجدار کا نام. جب پڑھیں گے تو پتہ چلے. اس فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صفحہ 7 پر صفحہ 207 پر آپ نے ایک فتوے کا جواب آپ نے تحریر فرمایا اور اس میں آپ نے یہ لکھا نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ حضور کو عالم الغیب کہنا ناجائز ہے اور مفتی نعیم صاحب پہلے ہی ٹائٹل لگا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہے. تو اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا اور اس سے بڑی خیانت داری کا خود اور کیا ہوگا اور اس سے بڑا بغض اور عناد اور کیا ہوگا کہ ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے فتاوے میں اپنی تحریر میں یہ واضح لکھ دیا ہو کہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں، اسی کے بارے میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں کہ عالم الغیب ہے. اب رہی بات کہ حضور کو علم غیب تھا یا نہیں، اب بات اس پر ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب وہ جو آیات قرآن میں ہیں جہاں پر غیب کی نفی ہے غیر خدا کے لیے، تو اگر وہ آیات قرآن میں ہیں تو جہاں اس بات ہے علم غیب کا تو پھر وہ بھی تو قرآن ہے. جہاں قرآن میں آیات نفی ہیں کہ غیب کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، تو وہی قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ یہ نبی غیب بتانے میں مبین نہیں ہے. اگر اسی قرآن کے اندر یہ آیت ہے تو اسی قرآن کے اندر اس بات کی بھی آیت ہے. تو کیا قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے؟ ایک جگہ رب فرماتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا اور دوسری جگہ ہے کہ غیب نبی جانتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں. قرآن کے ہم وحی کر رہے ہیں. تو پھر پتہ کیا چلا؟ نفی اور اس بات ٹکرا نہیں رہا، بلکہ جہاں پر نفی کی گئی کوئی غیب نہیں جانتا تو وہاں پر بات یہ ہے کہ حقیقی طور پر ذاتی طور پر از خود کوئی غیب نہیں جانتا. از خود اگر کوئی غیب کا علم رکھنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. ذاتی علم رکھنے والی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور اگر جہاں پر بات اس بات کی ہے
تو بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے انبیاء اور بالخصوص سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا. یہ تو واضح بات ہو گئی, یہ تو واضح بات ہو گئی. اور یہ صرف زبانی بات نہیں ہے بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں جا بجا اپنے اس عقیدے کو بیان کیا. اور یہ صرف بات کی بات نہیں ہے بلکہ یہ 29ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ 29ویں جلد کے اندر پورا ایک رسالہ ہے خالص الاعتقاد. یہ پورا ایک رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت نے یہ بات فرمایا کہ کچھ لوگوں نے مسئلہ علم غیب میں اس طرح جھوٹ باندھنا جو ہے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی اور بے عطائے الہی مانگتا ہے. کبھی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الہی سے مساوی جانتا ہے. یہ ساری چیزیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ سارے الزامات وہ لگایا کرتے تھے. جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا اسی نام سے, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ سچے ہیں, اگر یہ سچے ہیں تو بتائیں ان میں سے کون سا جملہ فقیر کے اس رسالے, اس فتوے, اس تحریر میں ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو اپنی بات میں, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرآن کے اندر میں دلیل لاؤ. اگر دلیل نہ ہو تو پھر کس کے منہ میں چھوڑا کہتا رہے. کل کو کوئی کہے کہ جی میں صدر پاکستان ہوں تو آپ مان لیں گے. کل کے کوئی کو اٹھا کے کہے میں وزیر اعظم پاکستان ہوں, آپ مان لیں گے. تو دعویٰ کر رہا ہے, میرے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر محض دعووں سے ہی کام چلتا ہے تو ہر روز نہ جانے لوگ کیسے کیسے دعوے کر بیٹھتے ہیں. لیکن یہاں صرف دعویٰ نہیں ہے جناب, علم کی دنیا میں دلیل کی ضرورت ہے. دلیل کے بغیر وہ دعویٰ محض دعویٰ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی دعویٰ ہے, تمہاری دلیل ہے, کس تحریر میں, کس فتوے میں نے یہ بات کہی ہے, لے آؤ. جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بیانات لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں. وہ تو علم غیب کو مانتے ہیں, وہ تو ایسا اللہ کے برابر مان لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اسی فتاوی رضویہ خالص الاعتقاد نامی رسالے میں آپ فرماتے ہیں علم ذاتی اللہ عز و جل سے خاص ہے, اس سے غیر کے لیے محال ہے. جو اس میں کوئی ایک چیز, جو اس میں کوئی چیز اگرچہ ایک ذرے سے کم تر غیر خدا کے لیے مانے, یقیناً وہ کافر و مشرک ہے. ایک ذرے کا بھی علم, ذرے سے بھی کم تر کا علم اگر کوئی غیر خدا کے لیے ذاتی مانے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ مشرک ہے, وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے. اتنی صراحت کے ساتھ جس نے اپنے عقیدے کو بیان کر دیا ہو, اتنے صراحت, اور کیا چاہیے. پھر یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آگے سنیے, اگر تمام اہل عالم اگلو پچھلو سب کے جملہ علوم جمع کیے جائیں, سب کے اول آخر سب کے جمع کرتے, تو ان کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک بوند کے 10 لاکھ حصوں میں سے ایک حصے کو 10 لاکھ سمندروں سے. یہ آپ ریکارڈنگ چلا کے تسلی سے 2 دفعہ سنیں گے تو پھر آپ کو یہ جملہ پھر جا کے سمجھ آئے گا. اگر میں سمجھانے بیٹھا تو یہی جملہ نکل جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آگے اعلیٰ حضرت اسی میں فرماتے ہیں ہم نہ علم الہی سے مساوات مانے, واضح کر رہے ہیں ہم علم الہی سے حضور کے علم کو اللہ کے علم کے برابر نہیں مانتے. ذہن میں رکھیے گا. بلکہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں سوال ہوا, یہ 14ویں جلد کے اندر, یہ 14ویں جلد کے اندر ایک سوال آیا ایک شخص کے بارے میں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے. آپ نے فرمایا علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے
شک باطل و مردود ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا علم رسول اللہ کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں، جو یہ دعویٰ کرے باطل ہے، مردود ہے۔ اور پھر وہ اپنا عقیدہ بھی بیان کرے کہ علم ہم نہ علم الہی سے مساوات مانے، نہ غیر کے لیے علم بالذات جانے، اور عطائے الہی سے بھی بعض علم ہی بتنا مانتے ہیں نہ کہ جمع۔ اتنی واضح عبارت، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور رسالہ بھی اسی جلد کے اندر، جلد نمبر 29 کی قول مصطفیٰ، اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو اور واضح کیا۔ فرماتے ہیں افسوس ہے ان شرک فروشوں، شرک بیچنے والے ہیں، یہ شرک کا دھندا کرنے والے، فرمایا افسوس کہ ان شرک فروش بندوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ علم الہی ذاتی ہے اور علم خلق عطائی ہے، وہ واجب یہ ممکن، وہ قدیم یہ حادث، وہ نامخلوق یہ مخلوق، وہ نامقدور یہ مقدور، وہ ضروری البقا اور یہ جائز الفنا، وہ ممتنع التغیر، یہ ممکن التبدل۔ اور فرمایا ان عظیم تفرقوں کے بعد بھی احتمال شرک، فرمایا کہاں اللہ کا علم ذاتی، کہاں اللہ کا علم ذاتی، کہاں مخلوق کا علم عطائی، کہاں اللہ کا علم واجب ہے اور مخلوق کا ممکن ہے، اس کا علم قدیم ہے، مخلوق کا حادث ہے، اس کا علم نامخلوق ہے، کیونکہ وہ علم اس کی صفت ہے، اور جبکہ مخلوق کا جو علم ہے وہ اس کی صفت ہے، اس لیے وہ بھی مخلوق ہے۔ اور فرمایا اس کی کوئی حدود نہیں ہے اور اس کی کئی حد ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہو سکتا، جبکہ مخلوق کا جو علم ہے اس کے اندر تغیر ہو سکتا ہے۔ اتنی واضح بات کے بعد بھی اگر ممکن نہیں جیسا آدمی بھی اگر اپنے ماننے والوں کو صرف جھوٹ اور الزام اور بہتان تراشی کا یہ پلندہ دے کر جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کبھی تو صرف میں نے بات کا آغاز کیا ہے۔ کسی بھی ڈھیر سے ایک مٹھی اٹھا کر اگر بندہ دیکھ لے تو پتہ چل جاتا ہے نیچے تک کیا ہے۔ یہ تو صرف پہلا عقیدہ تھا نا، کوئی جھوٹ، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ کتنا سچا، اور لیکن یہ عبارت اگر میں سنا دوں تو آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس انداز سے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی عظمتوں کو بیان کیا اور فرمایا یہ بتاؤ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، تبیانا لکل شے، قرآن کہتا ہے اس قرآن میں کیا ہے، تبیانا لکل شے، ہر چیز کا روشن بیان اس کے اندر ہے، اور آگے فرمایا اور بیان بھی کیسا روشن، اور روشن بھی کس درجے کا، فرمایا تفصیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس روشن علم کو بیان کیا، اور فرمایا تو عرش تا فرش تمام کائنات جملہ موجودات اس بیان کے احاطے میں داخل ہیں، اور ان جملہ موجودات کتابت لوح محفوظ ہے، اور تا ضرورت کے بیانات محیط اور اس کے مکتوب بھی بالتفصیل شامل ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ قرآن سے پوچھئے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے، اور قرآن کہتا ہے کل صغیر و کبیر مستقر، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، اور جناب علی کے سارا کا سارا علم قرآن میں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب یہ قرآن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا تو پھر کیا ہوا، نہ کوئی خشک باقی رہا، نہ کوئی تر باقی رہا، بلکہ فرمایا کہ سب کچھ جب قرآن میں، اور قرآن جس کے سینے میں اترا ہو تو سوچو اس کے علم کے سمندر کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔ سب کا سب علم قرآن میں، سارا علم محفوظ لوح محفوظ قرآن میں، اور قرآن جس کے سینے پہ اترا ہو تو پھر اس کے علوم و فنون کو کوئی کیسے ناپ سکتا ہے۔ یہ تو وہ دریا ہے کہ ساری زندگی بھی بندہ ہوتے لگاتا رہے تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ایک بوند بھی نہیں مل سکتی، مجھے تو ان کے علم کی وسعت کو کوئی کیا جانے گا۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمایا حضور آپ کے علم کی خیرات تو پوری کائنات کو میسر آ رہی ہے، اور فرمایا یہ تو علم کا ایک حصہ ہے جس سے ساری کائنات مستفیض ہو رہی ہے، آپ کے علم کی شان تو بڑا ہو رہا ہے۔ یہاں سے اندازہ کر لیا، ایک ہے جھوٹ،
اللہ کے محبوب علم غیب رکھتے ہیں، لیکن عالم الغیب کہنا حضور کو جائز نہیں ہے۔ علم غیب رکھتے ہیں یہ ہمارا عقیدہ، لیکن حضور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ تو یہ آدھا پھر بہتان نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں۔ اگر میں یہاں پر جملہ کہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ یہ بہت سخت بات کہہ دی، جن کے نزدیک خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہو۔ کیا یہ فتاوی رشیدیہ پڑھ لیجیے، پڑھ لیجیے فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا، امکان تحت قدرت باری تعالی اصل۔ وہ کہتے ہیں بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے لیکن بول سکتا ہے۔ جن کے نزدیک خدا بھی یہ کر سکتا ہو تو بندے کرنے تو کون سی بڑی بات؟ لعنت اللہ علی الکافرین۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر یہ بھی بہتان لگایا۔ آگے جناب علی انہوں نے ایک اور عقیدہ بھی لکھ دیا کہ نبی نور تھے۔ نبی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی نور تھے۔ اسی طرح یہ دوسری والی پارٹی ہے جو اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، ان کے لیے امام الحسن مغرب ولی شاہ صحیح احسان الہی ظہیر صاحب، انہوں نے کتاب لکھی بریلویت۔ اس کے اندر بھی انہوں نے جو کچھ لکھ سکتے تھے، صفحے سیاہ کر سکتے تھے، اعمال نامے برباد کر سکتے تھے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا بریلوی حضرات کے بہت سے ایسے عقائد ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ ناتا نہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ خود کو اہل سنت کہلانا پسند کرتے ہیں اور اس میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ چنانچہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اللہ کے نور کا حصہ ہیں اور یہ لوگ آپ کو یعنی حضور کو دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حضرات اپنے اپنے مکتبہ فکر کے سرخیل ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم نبی کو نور مانتے ہیں اور یہ لکھ کے ساری بشر والی آیت انہوں نے دبا دی۔ انہوں نے کہا ہم انسانیت کے دائرے سے ہی خارج کر دیتے ہیں، ہم حضور کو نوری مخلوق مانتے ہیں، حضور کی بشریت کے ہم ممکن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی آپ کہہ دیجئے جھوٹوں کی طرح ایک اور چیز، 14ویں جلد فتاوی رضویہ 14ویں جلد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ جناب علی یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر نہیں ہے، حضور علیہ السلام بشر نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا آپ کا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے، جو مطلقاً کہے حضور بشر ہے ہی نہیں، حضرت فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے بھیا؟ یہ فرمایا جو مطلقاً بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور یہاں پر الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ وہ حضور کو بشر مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو کہتے تھے حضور نور ہے۔ وہ بھی آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ جناب علی نور ہے، اور پھر بات کیا ہے کہ جناب علی اللہ کے نور کا ٹکڑا، صرف نور ہی نہیں بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو اپنے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا حاشا للہ، یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نور رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذات الہی کا جز یا اس کا عین و نفس ہے، ایسا اعتقاد ضرور کفر و ارتداد ہے۔ اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں کہ جو کہے کہ حضور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے وہ کفر و ارتداد کر رہا، جو مطلقاً حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے پھر یہ لکھنے والے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو لکھ کر مر گئے انہوں نے جھوٹ کے سوا کیا مانا اور اعمال نامے کو سیاہ کر کے کیا مل گئے؟ یہی کہ اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو دور کر دیں۔ لیکن کسی نے بہت خوب کہا تھا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔
ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چلا، احمد رضا کی شفا فروزہ ہے آج، بات یہ ہے فیض رضا۔ اب وقت ہو گیا، یہ کتابیں تو میں نے آپ کو اور پتا نہیں، میں اتنا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تمام عقائد و نظریات وہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تھے، اہل بیت اطہار کے تھے، امت کے علماء کے تھے، صلحاء کے تھے، امت کے ائمہ کے تھے، مجتہدین کے تھے۔ آپ نے جو لکھا قرآن و سنت کے دلائل سے، آپ کہہ دیجیے اس چیز کو ثابت نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کبھی کوئی بات پریشان کر رہی ہو تو پھر اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں سے، جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ان علماء سے آپ رجوع کریں، آپ کو بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا اور کیا نہیں لکھا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اعلیٰ حضرت اور رد بدعات، اور اس میں ایک سوال کا جواب بھی ہم دیں گے۔ وقت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت نے دارالدیوبند میں پڑھا تھا، کوئی کہتا جی وہ اشرف علی تھانوی کے ساتھ پڑھتے تھے، حلوے میں لڑائی ہو گئی، یہ بریلی آ گئے اور انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا۔ کیا حقیقت، کیا افسانہ، یہ انشاءاللہ ابھی جمعہ آپ کے سامنے کتب کی روشنی میں یہ ساری بات دیکھیں دلائل کے ساتھ ہے۔ ہاں سچ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اور جب آئینے میں اپنی شکل بندی ہو تو اس میں قصور آئینے کا نہیں ہوتا۔ اگر شکل پہ داغ ہو تو پھر آئینے کو کوسنا یا آئینے کو برا بھلا کہنا، یہ آپ کہہ لیجیے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ پھر شکل کو صاف کیا جائے، اور یہاں بات شکل کی نہیں ہے، یہاں تو بات عقیدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔